اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی کامیابی کے لیے اپنے پیغمبر رسول اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ انسان اپنے معبود کو پہچان سکے، اپنے پیدا کرنے والے خالق کو پہچان سکیں، اپنے مالک کو پہچان سکیں، اور وہ یہ جان سکیں کہ انہیں پیدا کرنے والا کون ہے، جس نے پیدا کیا ہے اسی کی طرف پھر لوٹ کے بھی جانا ہے۔ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے جانا بھی ہے اور رب ذوالجلال کی عدالت میں کھڑے بھی ہونا ہے، اور دنیا میں اپنی زندگی کے لمحات کا جو گزر چکے ہوں گے ان کا حساب بھی دینا ہے، اور پھر جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا اس بات کی تعلیم کے لیے کہ وہ دنیا میں جینا بھی سکھائیں، جنت کمانا بھی سکھائیں، جہنم سے بچنا بھی بتائیں، اور پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظمت کے قابل اگر کچھ حضرات ہیں تو وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ اللہ نے دنیا میں ان کو اتنی عظمت عطا فرمائی اور پھر ان نبیوں میں سے چن کے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا امام بنایا۔ سارے نبی جو جتنے بھی آئے الگ الگ وقتوں میں آئے، الگ الگ زمانوں میں آئے، الگ الگ ملکوں میں آئے، الگ الگ ایریے میں آئے، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں کئی نبی آئے۔ الگ الگ خطوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہیں، وہ الگ ایریے میں ہیں، انہی کے بھانجے ہیں حضرت لوط، وہ دوسرے ایریے میں ہیں، اور دونوں اللہ کے پیغام کو سنا رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے لیے ایریا بھی خاص کیا گیا اور ایک وقت بھی خاص کیا گیا۔ اس کے بعد جب دوسرے نبی آئے ان کے لیے اللہ نے جس ایریے کو منتخب فرمایا، پھر وہ کچھ پیغام لے کے آئے اور بندوں کو سنایا۔ اس کے بعد پھر اور نبی آئے، آخر میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کا جو پیغام آیا وہ آخری پیغام، آپ کی نبوت آخری نبوت، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی پیغام نبوت نہیں، اور آپ کے لیے کوئی ایریا خاص نہیں۔ آپ کا پیغام کسی لیمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں، بلکہ آپ جہانوں کے نبی بنا کے بھیجے گئے، اور قیامت کی صبح تک جو بھی دنیا میں رہے گا ہر اس شخص کی ہدایت کا سامان لائے ہیں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ جو ایسے نبی کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں، جو قیامت تک کے لیے پیغام لے کے آیا، اور جس کا پیغام انسانوں سے بھی اونچا جناتوں کے لیے بھی ہے، اور دنیا کی ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کے جو نبی آیا، اللہ نے اس نبی کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ لیکن عجیب بات ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے دور میں جو انبیاء آئے، کسی نبی کی عمر 950 سال، کسی نبی کی عمر 400 سال، کسی نبی کی عمر 300 سال، کسی نبی کی عمر 200 سال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کچھ کم یا زیادہ 400 سال ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر قرآن کی آیت کے مطابق 950 سال ہوئی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک فقط 63 ایئرس ہے، اور نبی کی امت میں جو عمر ہے وہ بھی یہی ہے 63 70 80، کوئی اتفاقی طور پر ہوتا ہے جو 90 کے آنکڑے کو کروس کر دیتا ہے، یا تو 63 60 70۔ اب سوال یہ تھا کہ پرانے دور میں جب نبی آئے، جنہوں نے نبی پہ پہلے دن سے ایمان لے آئے، ان کے تو اعمال بہت ہوں گے، محمد کی امت تو قیامت میں پیچھے رہ جائے گی۔ اب کیا ہونا چاہیے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں کے ساتھ معاملہ یہ کیا کہ اگر ایک نیکی لاؤ گے ایک بدلہ ملے گا. ہماری آپ کی عمریں بہت کم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں کم، لیکن اللہ نے میرے نبی کے صدقے میں یہ احسان فرمایا کہ اعمال کا گراف اتنا بڑھا دیا کہ تم ویسے ہی نارمل ایام میں کامن طریقے پہ اگر کوئی بھی نیک عمل کر کے لاؤ گے، قرآن میں اللہ نے ایک فیصلہ نازل فرمایا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کر کے لاؤ گے اللہ اس کو 10 گنا بڑھا کے تمہیں 10 گنا کے برابر ثواب عطا فرمائے. یہ قانون بنا دیا اللہ نے. پھر فرمایا دیکھو یہ تو وہ ہے جو جس سے کم ہونا ہی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ کتنا بڑھائے گا، اس کے یہاں کوئی قانون نہیں ہے کہ 10 کے بعد 11 نہیں کر سکتا. اگر عمل پسند آ جائے وہ کتنا بڑھا دے، کتنا اس کو بلند کر دے، اس کے یہاں کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن پھر بھی جب یہ فیصلہ آ گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں ایک کسک سی رہ گئی، اللہ کے نبی ایک کے بدلے 10 بھی کر لیں گے تو پھر ان نبیوں کی امت کو ہم کیسے پہنچ پائیں گے جن کی عمریں 950 برس ہوئی ہیں. اللہ نے پھر احسان فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، اور پھر اللہ نے یہ خوبصورت مہینہ ہمیں رمضان عطا فرمایا اور فرمایا دیکھو جو شخص رمضان میں ایک نیکی کرے گا، نفل نیکی، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى 70، کہ جو شخص رمضان میں ایک نیکی کرے گا نفلی، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عطا فرمائے گا جیسے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں وہ فرض کام کو کر رہا. اور رمضان میں اللہ نے ایکسٹرا ایک کا 70 گنا کیا اور پھر 70 کو 10 سے ملٹیپلائی کیا. وہ 10 گنا قانون اپنی جگہ اور یہ 70 گنا ایک الگ سے آفر. اس طرح ایک نیکی کا بدلہ اگر ہم میتھ جانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں 700 تک کر دیا. یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سوغات بنا کے بھیجا ہے، یہ انعاموں کی بارش بنا کے بھیجا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان اول ليلة من شهر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، فتحت ابواب الجنہ وفی روایت آخر ابواب الرحمہ، اللہ تبارک و تعالی پہلی رات سے ہی اس رمضان کی برکت سے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. کیوں سارے دروازے؟ کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ رمضان میں کوئی مرے بھی گنہگار بھی ہو تو اللہ کی رحمت سے یہ بات پرے ہے کہ وہ اس کو جہنم میں ڈالے. اللہ کو اتنا بھی پسند نہیں کہ وہ رمضان میں محمد کی کسی امتی کو جہنم کے حوالے کر دے. آقا آگے فرماتی وغلقت ابواب النیران، اللہ رمضان کی پہلی رات میں جہنم کے سارے دروازوں کو تالا لگا دیتا، بند کرو یہ کہ میرا برکت والا مہینہ جا رہا ہے میرے نبی کی امت کے پاس. جنت کے سارے دروازے کھول دو اور سارے دروازے جہنم کے بند کر دو. میرے بھائیوں یہ ایسا اللہ کا کرم اور عنایت ہے کہ دنیا میں کسی بادشاہ کے در میں ایسی عنایت نہیں ہو سکتی. پھر آگے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلِلَّهِ عُتَقَا، اللہ تبارک و تعالی روزانہ افطار کے وقت میں 70,000 ایمان والے بندوں کو جن کا نام جہنم میں لکھا جا چکا تھا آزاد کر کے جنت کی لسٹ میں درج فرما دیتا ہے. ایسا مہینہ ہمارے آپ کے سامنے ہے. چند روز کے بعد میں آپ تمام مسلمان بھائیوں کو اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے بہت مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کی مجھے اور آپ کو
اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ رمضان جب آتا تھا تو ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے چل کے دیکھیں کہ کیسے اس رمضان کو لوگ ویلکم کہتے تھے۔ آئیے سب سے پہلے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے زمانے میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس رمضان کے لیے کیسے ویلکم کی تیاری کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا 2 مہینے پہلے سے انتظار فرماتے تھے۔ 2 مہینے پہلے سے۔ کتنی برکت والا مہینہ ہوگا 2 مہینے پہلے سے۔ اور جب چاند دکھتا 2 مہینے پہلے رجب کا تو آپ دعا کرتے اللہ سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، تیرا محمد تجھ سے دعا مانگتا ہے کہ رجب میں اور شعبان میں برکت دے، اور ایسی برکت دے کہ اس کے ذریعے تو مجھے رمضان تک خیریت سے پہنچا دے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے، یعنی یہ جو شب رات کا مہینہ چل رہا ہے جس کے آخری دن ہے، اس کے شروع سے ہی رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے۔ بالکل جیسے ہی مہینہ اسٹارٹ ہوا آپ بالکل رمضان کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور مہینوں میں کبھی آپ اتنی تیاری کے ساتھ کسی کام کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں فرماتے تھے۔ اور صحابہ کیسے ویلکم کہتے تھے رمضان کو، میں شروع سے لے کے چل رہا ہوں آخر تک۔ صحابہ کیسے ویلکم کہتے تھے رمضان کو۔ اللہ نے اس دنیا میں اپنے سے بڑا کسی کو نہیں بنایا، اور اپنے بعد نبی سے بڑا کسی کو نہیں بنایا، اور نبی کے بعد صحابہ سے بڑا خدا نے کسی کو نہیں بنایا۔ ساری دنیا مل کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتی میرے بھائیو۔ نبی کے بعد اللہ نے سب سے بڑا مقام رکھا ہے صحابہ کا، اور صحابہ میں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور کے بعد سب سے اعلیٰ نمبر پہ۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ 2 طریقے سے رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ نمبر 1، جب رمضان آتا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کا اس حال میں استقبال کرتے تھے کہ ہماری نیتیں بالکل پاک ہوتی تھی، ہمیں سوائے رمضان میں اللہ کی رضا کے کوئی اور کام مقصود نہیں ہوتا تھا۔ ہم صرف اس لیے انتظار کرتے تھے کہ رمضان آئے گا اور ہمیں اللہ کے قریب کر کے چلا جائے گا، اور ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ روزہ رکھتے تھے اللہ کے لیے، تراویح پڑھتے تھے اللہ کے لیے، قرآن پڑھتے تھے اللہ کے لیے۔ ہمیں دنیا کی ایک اتنی سی غرض بھی پورے رمضان میں دل میں کہیں کو کھٹک کے طور پہ بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ سچی بات تو یہی ہے کہ ہر عمل میں نیت سب سے اہم چیز ہے۔ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے؟ اپنے مالک کو منانے کی، اپنے خالق کو منانے کی، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی۔ پتہ ہے صحابہ کیا کرتے تھے؟ رمضان میں خاص طور پہ پوری رات نماز پڑھتے تھے، پوری رات، تھوڑا بھی نہیں سوتے تھے صحابہ، اور دن میں روزہ رکھتے تھے اور کھیتیوں میں کام بھی کرتے تھے۔ اور جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو پتہ کیا کہتے تھے سجدوں میں پڑھ کے؟ ما عبدناک حق عبادتک، پوری رات سجدے کر کے اور نمازیں پڑھ کے اللہ سے کہتے تھے پروردگار عالم، تو نے ہمیں پیدا کیا، جو تیرا حق ہے اس کے مطابق اب بھی ہم نے عبادت نہیں کی۔ دن بھر اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے، حلال کماتے، رات بھر عبادت کرتے اور رات کے آخر حصے میں روتے۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے اگر کوئی بندہ اللہ کو پہچان لے کہ میرا مالک کیا ہے تو وہ زندگی تمام کر دے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن آخر میں یہی کہے گا مولا تو نے جو میری آنکھ پہ پلک کے جو بال بنائے ہیں میں تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ دوسرا کام جو صحابہ کیا کرتے تھے رمضان کے تعلق سے فرماتے ہیں ہم اس حال میں رمضان کو ویلکم کہتے تھے کہ دنیا کے کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کوئی نفرت نہیں ہوتی تھی، ہماری نیت بھی پاک، ہمارا دل بھی پاک۔ اور حقیقت یہ ہے یہی 2 چیزیں جڑ اور بنیاد ہیں۔ اگر نیت پاک ہو، دل پاک ہو،
پھر کام کے کرنے میں مزہ آتا ہے، پھر کوئی بھی عبادت کریں اس کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ جب تک نیت پاک نہ ہو، دل پاک نہ ہو، میرے بھائیوں بڑی اچھی مثال اولیاء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے دل کی، کہ القلوب کمثل الوعاء، یہ جو دل ہے نا یہ برتن کی طرح ہے۔ اگر برتن صاف شفاف آئینے کی طرح ہوگا، جو کچھ اس میں ڈالو گے وہ بھی صاف نظر آئے گا۔ برتن اگر گندا ہوگا، جو بھی اس میں ڈالو گے چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ گندگی اس میں بھی شامل ہو جائے گی۔ یہ دل اگر نفرت سے، کینے سے، حسد سے، جلن سے، کپٹ سے، دشمنیوں سے بھرا ہوگا، کتنی بھی اچھی نماز پڑھ کے اس میں ڈالو گے میرے بھائیوں وہ نور تو نہیں آئے گا۔ کتنا بھی اچھا روزہ رکھو گے نور تو نہیں آئے گا۔ ہر چیز کا ایک نور ہوتا ہے اور اس نور کے لیے ڈیکوریشن چاہیے ہوتی ہے۔ جب تک دل ہمارا صاف نہ ہو، اللہ کی یاد سے ڈیکوریٹ نہ ہو، تب تک کتنی بھی اچھی عبادت جائے دل کو چمکا نہیں سکے۔ اور دل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے لوہے پہ زنگ لگتی ہے ایسی دل پہ بھی زنگ لگ جاتی ہے۔ فرمایا بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو کر کے توبہ نہیں کرتا، اللہ دل پہ ایک کالا نقطہ لگا دیتا ہے۔ پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، اس کا دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو تو وقت کا کتنا ہی بڑا عالم اس کو دین کی بات کیوں نہ سمجھائے، جس دن اس کا دل پورا کالا ہو جائے گا پھر اس کو اللہ رسول کی بات دل پہ کبھی اثر نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ یہ توبہ کر لے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جب دل پہ زنگ لگ جائے، دل کالے پڑ جائیں، تو پھر اس دل کی صفائی کا علاج کیا ہے؟ آقا نے فرمایا تلاوت القرآن و ذکر الموت، دل کی صفائی کا علاج یہ ہے کہ تم اللہ کے قرآن کی خوب تلاوت کرو، خوب تلاوت کرو، اور ہر لمحہ موت کو یاد کرتے رہو کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے۔ چند دنوں بعد میری قبر میرے سامنے ہے، ساری دنیا مجھ سے چھوٹ جائے گی۔ کہ اگر تو نے قبر کو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یقین کے ساتھ اپنے دل میں بٹھا لیا اور قرآن سے اپنی زبان کو سجا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دل کو آئینے کی طرح صاف کر دے گا، پاک کر دے گا۔ آج ہم رمضان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، رمضان ہمارے سامنے ہے۔ ہم میں سے، اور میں مجھ سمیت میں بھی غور کروں، اب ہر آدمی اپنے حال کو اپنے آپ جانتا، کوئی دوسرے پہ ٹپڑی نہیں کر سکتا، کوئی دوسرے پہ لفاظی نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ سامنے سے دیکھ رہے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوا بات کروں، میرے دل کو نہیں جانتے آپ، کیا پتا کتنا گندا دل ہے، میں آپ کے دلوں کو نہیں جانتا، کیا پتا آپ کے دل کتنے اچھے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ میں غور کرے، کہیں ہمارا دل ایسا تو نہیں ہے کسی نفرت سے، کسی کی نفرت کی گندگی سے بھرا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے دل میں کسی دنیا کے لیے اتنی زیادہ محبت ہو کہ ہم اللہ کو بھول رہے ہوں، نبی کو بھول رہے ہوں۔ میرے بھائیوں جب یہ دل پاک ہو جائے گا، رمضان کا جب چاند دکھے گا، اللہ کی قسم عید کے چاند سے زیادہ خوشی ہوگی۔ عید کا چاند آتا ہے، سوئیاں کھلاتا ہے، مٹھائیاں کھلاتا ہے، رمضان کا چاند آتا ہے جنت کی ہوائیں کھلانے، جنت کی موجیں لینے، جنت کے روم لینے، جنت کی فضائیں لینے، اللہ کی مغفرت لینے۔ آدمی وہ جس کا دل چمکنے والا ہوگا، جس کے دل میں نور ہوگا، وہ رمضان کا استقبال عید سے کہیں زیادہ کرے گا کہ مجھے معاف کرانے والا مہینہ آ گیا۔ ہم اور آپ رمضان کا استقبال ویسا نہیں کرتے جیسا عید کا استقبال کرتے۔ یہ دو چیزیں ہیں رمضان کے استقبال کے لیے جو صحابہ کیا کرتے تھے۔ ہم نیت کر لیں، تراویح پڑھیں گے، کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم میں آپ میں سے سب سے زیادہ غلطی ہم کرتے ہیں رمضان میں تراویح کے سلسلے میں۔ تراویح کے لیے ہم لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں، بھائی امام صاحب جلدی جلدی قرآن پڑھ لیں، بلکہ ہمارے نوجوان چرچا کرتے ہیں اس بات کا کہ بھائی فلاں مسجد میں جو قرآن ہوتا ہے بڑی سپیڈ سے ہوتا ہے، بڑی جلدی ہوتا ہے۔ جلدی کی وجہ سے اگر قرآن سنو گے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ قرآن اللہ کا کلام سمجھ کے سنو،
اس لیے سنو کہ یہ رب ذوالجلال کا اپنا کلام ہے اور اس کلام کو سن کے ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے. سنانے والا بھی اس لیے سنائے کہ میں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں, میں ان کی وجہ سے جلدی نہ کروں, چونکہ اس قرآن کے پڑھنے کا بدلہ یہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. میرے بھائیوں, پتہ ہے صحابہ کیسے قرآن سنتے تھے رمضان میں؟ میں نے ابھی استقبال رمضان پہ جب بیان ہوا مسجد واحد نور صاحب میں یہ واقعہ سنایا تھا. آپ میں سے بہت سے بھائی وہ ہیں جو وہاں نہیں تھے, اس لیے دوبارہ سنا رہا ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ, بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے, بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے, اتنا مزے کا قرآن. ایک دن جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی کے پاس, یا رسول اللہ, وہ جو ابی ابن کعب ہے نا آپ کا صحابی, ہاں اس کو ذرا بلائیے. آ گئے, اللہ کے نبی کہتے ہیں جبریل کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی یا آپ کا صحابی اتنا شاندار قرآن پڑھتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے محمد سے کہو یہ محمد کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھے, اللہ اس کا قرآن سننا چاہتا ہے. ابی ابن کعب آ گئے, اللہ کے نبی نے کہا ابی ابن کعب مبارک ہو. یہ آقا کس بات کے لیے مبارکباد ہے؟ جبریل میرے پاس کھڑا ہے, اللہ کے پاس سے آیا ہے, کیا پیغام لائے ہیں یہ؟ اللہ کے نبی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابی یہ کہتا ہے کہ اللہ تو اس سے قرآن سننے کی خواہش کرتا ہے تو قرآن پڑھ. ابی ابن کعب رونے لگے. اللہ کے نبی, اللہ مجھ سے قرآن سننا چاہتا ہے, میرا قرآن سننا چاہتا ہے, کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے خدا جانے وہ, جن کے قرآن کو سننے اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ محمد سے کہو خدا تیرے صحابی کا قرآن سننا چاہتا ہے. بتائے جب رمضان آیا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب 20 رکعت تراویح کا آغاز ہوا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھانے کے لیے انہی ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو کھڑا فرمایا. اور جب یہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ تراویح پڑھانے کھڑے ہوئے ہیں, آپ ذرا سوچئے جس کے قرآن کو خدا نے سنا ہو کہہ کر جب وہ صحابہ کو قرآن سنا رہا ہوگا کتنا مزہ انہیں سننے میں آتا ہوگا. کتابوں میں لکھا ہے جو بوڑھے صحابی تھے, بوڑھے جن کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگتی تھی, وہ تراویح میں اپنی بغلوں میں لاٹھیاں دبا کے کھڑے ہو کے تراویح سنتے تھے, کبھی بیٹھ کے تراویح نہیں سنا کرتے تھے ابی ابن کعب کے پیچھے. پہلی بات تو یہ, ہمارے آپ کے یہاں وہ قرآن ہی نہیں ہوتا جس قرآن کو سن کے مزہ آئے. میرے بھائیوں یقین کر لو, اگر قرآن اچھا پڑھا جائے, دنیا کی اکیلی کتاب ہے جسے بغیر سمجھے پڑھو گے مزہ آئے گا, رونا بھی آئے گا. ایسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے جس کو بغیر سمجھے پڑھو اور مزہ آنے لگے. اکیلی کتاب ہے قرآن, پڑھو, تلاوت کرو, اچھے من دل والے قرآن سن کے مسلمان ہوئے. اور تاریخ بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے خالق قرآن کی تلاوت پر اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا. مصر کے قاری تھے, قاری عبدالصمد عبدالباسط, بہت مشہور قاری تھے. وہاں کے وہ جب بادشاہ تھے جمال عبد الناصر, اندرا گاندھی, اللہ مجھے معاف کرے نام لینا پڑ رہا ہے مجھے, یہاں کی پرائم منسٹر نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہندوستان آئیے. جب وہ ہندوستان آئے تو انہوں نے حکم بھیجا قاری عبدالباسط کے پاس کہ تم بھی چلو بھائی. قاری صاحب کا خود کا یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے, ان کا جو لکھا گیا تھا ان کی سوانی میں. قاری صاحب نے کہا اللہ میرے یہ جمال عبد الناصر پاگل ہو گیا, مجھے کیسے ملک میں لے کے جا رہا جس کا نام ہندوستان ہے, جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے, میں وہاں جا کے کیا کروں گا, یہ بادشاہ وہ بادشاہ یہ جائیں. قاری صاحب کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن بادشاہ کا حکم تھا مجھے آنا پڑا. کہتے ہیں جب میں ہندوستان آیا اور یہاں کی پرائم منسٹر کی میٹنگ میں جب میں بیٹھا تو مجھ سے جمال عبد الناصر نے اپنے پاس میں بیٹھنے کے لیے کہا اور کہا میرے بالکل قریب میں بیٹھ جاؤ. جب میں بیٹھ گیا اور میٹنگ شروع ہوئی تو جمال عبد الناصر نے یہاں کی پرائم منسٹر سے کہا کہ محترمہ ہمارے ساتھ یہ قاری عبدالباسط آئے ہیں, یہ جو خدا کی کتاب قرآن ہے اس کو بڑا شاندار پڑھتے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ 5 منٹ آپ ان کو قرآن پڑھنے کا موقع دیں. قاری صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا خدایا میں وہاں سوچتا تھا کیا کروں گا, یہ جمال نے تو کمال کر دیا, یہ یہاں غیر مسلموں میں بیٹھ کے میرا قرآن سنوا رہا ہے. قاری صاحب کہتے ہیں جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, واقعتاً آج بھی آپ ان کو انٹرنیٹ پہ جب سنیں گے نا
جب وہ قرآن پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے پورے اندر دل کی آواز ان کی زبان سے آ رہی ہو، منہ سے آ رہی ہو. اتنا شاندار قرآن میں نے زندگی میں آج تک نہیں سنا جیسا قرآن وہ پڑھتے ہیں. قاری صاحب کہتے ہیں جب میں نے اس قرآن کو پڑھنا شروع کیا، یہاں کی پرائم منسٹر مسلمان تو نہیں تھی نا. قرآن کا اعجاز ہے یہ کہ جب اس کو توجہ سے سنے اور پڑھنے والا دل و جان سے پڑھے، سامنے والے کے دل پہ اثر ہوتا ہے. قاری عبدالباسط لکھتے ہیں میرے پروردگار کی قسم جس نے قرآن صداقت کے ساتھ محمد پہ نازل فرمایا، مجھے قرآن پڑھتے ہوئے 3 منٹ ہوئے تھے کہ یہاں کی پرائم منسٹر کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو ٹپک رہے تھے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. ہم اور آپ تو مسلمان ہیں، پھر بھی ہم قرآن پر اتنی زیادہ توجہ کیوں نہیں دیتے کہ قرآن اچھا پڑھا جائے، عمدہ پڑھا جائے. پڑھنے والے کیوں توجہ نہیں دیتے کہ ہم ان نمازیوں کے لیے نہ پڑھیں بلکہ خدا کے لیے قرآن کو پڑھیں. میرے بھائیو، جس دن ہم نے قرآن کو اللہ کے لیے پڑھا اور اللہ کے لیے سنا، یقین کر لو اس دن دنیا میں ایک انقلاب آئے گا، وہ اسلامی انقلاب ہوگا. کیونکہ پوری دنیا میں آج اگر انقلاب برپا ہو سکتا ہے مسلمانوں کی ترقی کا، صرف اور صرف قرآن سے ہو سکتا ہے. ہم قرآن پہ عمل کیا کریں گے جب قرآن دل سے سن نہیں سکتے؟ اس لیے صحابہ کرام کا تیسرا عمل جو رمضان کے استقبال کا تھا وہ یہ تھا کہ وہ قرآن کو اتنا پڑھتے تھے راتوں میں بھی دن میں بھی کہ ان کا کوئی لمحہ زبان سے قرآن کی تلاوت کے علاوہ خالی نہیں جاتا تھا. آج ہم بھی یہ طے کریں کہ ہم صحابہ کی طرح رمضان کا استقبال کریں گے. انشاءاللہ ہم اپنی نیت کو پاک کریں گے، اپنے دل کو پاک کریں گے. یقین کر لو جب تک اس دل میں کوئی کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، دشمنی ہے، دنیا کی وجہ سے اس وقت تک چاہے تمہاری زندگی میں 100 رمضان آئیں اور 100 شب قدر آئیں، پیارے نبی نے اعلان فرما دیا جب تک تیرا دل پاک نہیں ہوگا اللہ تیری مغفرت نہیں فرمائے گا. اس لیے ہم اور آپ یہ طے کریں آج کہ انشاءاللہ یہ رمضان کو ویلکم کہیں گے. نمبر 1 سچی نیت کے ساتھ، پاک نیت کے ساتھ. افطاری کے بہت بڑے پروگرام نہ بناؤ، سحری کے بہت بڑے پروگرام نہ بناؤ. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، صحابہ کے بعد نمبر آتا اولیاء کرام کا. وہ کیسے رمضان کو ویلکم کہتے تھے؟ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اپنے وقت کے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ. یہ کہتے تھے 4 باتیں ہیں دنیا میں، میں ان 4 میں لگا پڑا ہوں. کہتے تھے نمبر 1 علمت بأن رزقی لن یاخذہ غیری فاطمئن قلبی لہ. بھیا مجھے اس بات کا پورا یقین ہے، 100% یقین ہے کہ میرے مقدر میں اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ کوئی اور مجھ سے چھین نہیں سکتا. اس لیے دل کو چین سے رکھا ہوا ہے، بس جتنی محنت کر سکتا ہوں اتنی کرتا ہوں، باقی اللہ اللہ. دوسری بات انہوں نے فرمایا علمت بأن عملی، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جو عمل مجھے کرنا ہے وہ میرے بدلے کوئی نہیں کر سکتا. فاشتغلت بہ، لہذا میں اس عمل کے کرنے میں رات دن لگا رہتا ہوں. تیسری بات کہنے لگے علمت، مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مطلع علی، ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کے ولی کا جملہ ہے، اتنا پیارا جملہ ہے، یقین کرو جی چاہتا ہے اس کو بار بار ہم پڑھیں. علمت بأن اللہ مطلع علی، مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. فاستحییت ان اقابلہ علی المعصیہ، تو مجھے غیرت آتی ہے کہ کسی گناہ کو کر کے میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میرے بھائیو، یہ یقین اگر دل میں آ جائے، کوئی قدم اٹھے گا اللہ کی نافرمانی پر؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کوئی قدم آگے بڑھ جائے گا؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کل قیامت میں میرا نام اعمال کھلے گا تو میرے نبی کو خبر ہوگی. وہ نبی جو 23 سال میرے آپ کے لیے رویا، جب اس کو پتا چلے گا میری امت اتنے گناہ لے کے آئی ہے، بڑی تکلیف ہوگی میرے نبی کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرے نبی کا سر کہیں شرم سے جھک نہ جائے مجھ امتی کی وجہ سے. یہ یقین اگر دل میں آ جائے
اللہ کی قسم بندے کا قدم گناہ کی طرف بڑھ نہیں سکتا اگر دل میں نبی کی سچی محبت ہو۔ چوتھی بات یہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں علمت بأن الموت ينتظرنی، دیکھو مجھے تو پکا یقین ہے کہ موت میرا انتظار کر رہی ہے، میں موت کا نہیں، موت میرے پیچھے لگی ہے، میں تھوڑی نہ موت کے پیچھے لگا ہوں، لہذا فعددت الذات للقاء اللہ، جب مجھے یقین ہے کہ موت میرا پیچھا کر رہی ہے، موت کے بعد مجھے اللہ کا سامنا کرنا ہے، تو میں اس اللہ کی ملاقات کی رات دن تیاری میں لگا۔ میرے بھائیو اس طرح اللہ کے ولی رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ یہی ایک اللہ کی ولیہ عورت گزری ہے رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، بہت بڑی نیک خاتون تھی، ولایت کا بڑا درجہ ان کو ملا۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو ایک دوسرے اللہ کے ولی نے ان کے پاس پیغام نکاح بھیجا کہ بھئی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پرچے پہ لکھ کے بھیجا کہ تو نکاح کرنا چاہتا ہے تو میرے چند سوالوں کا جواب دے۔ ان میں سے ایک یا دو سوال یہ تھے کہ تم یہ بتاؤ مجھے کہ جب میرا موت کا وقت آئے گا تو میں مسلمان ہونے کی حالت میں مروں گی یا کافرہ ہو کے مروں گی۔ نمبر دو مجھے یہ بتاؤ جب میں قبر میں جاؤں گی تو مجھ سے جو سوال ہوں گے میں ان کا جواب دے پاؤں گی یا نہیں دے پاؤں گی۔ نمبر تین یہ بتاؤ کل قیامت میں جب اللہ کے بندے اٹھیں گے تو ان کی پیشانیوں پہ ان کے گناہ لکھے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، پیشانیوں سے پہچانا جائے گا یہ زنا کرنے والا آ رہا ہے، لکھا ہوگا ماتھے پہ زانی، شرابی، جواری، سٹاری، سب ماتھوں پہ لکھا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے جب یہ اللہ کے دربار میں آئیں گے ان کی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا کون نمازی ہے، کون بے نمازی ہے، کون روزے دار ہے، کون غیر روزے دار ہے، کون رمضان میں جھوٹ سے بچنے والا، کون جھوٹ بولنے والا، کون اللہ کے سامنے رونے والا، کون راتوں کو ٹی وی سے یاد کر گزارنے والا، کون کانوں سے قرآن سننے والا، کون کانوں سے گناہ کے گانے سننے والا، سب کے ماتھوں سے اپنے اعتبار سے ان کی شناخت ہوگی۔ رابعہ بصریہ نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے جب اللہ کے دربار میں آؤں گی تو میری شناخت میرے ماتھے پہ اللہ کی نیک بندی ہوگی یا گنہگار ہوگی؟ ان اللہ کے ولی نے لکھ کے بھیجا کہ محترمہ ہمارے پاس تو ان سوالوں کا جواب ہی نہیں ہے، موت آئے گی کس حالت میں آئے گی میں کیا بتاؤں، قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا جی تم جانو گی جب جاؤ گی، مجھے کیا پتا، اللہ کے دربار میں جب اٹھ کے آؤ گی مجھے کیا پتا، مجھے تو اپنا نہیں پتا میں تمہاری کیا بتاؤں۔ کہنے لگی جب تک مجھے اس بات کا یقین نہ ہو جائے تو میں اس بات کی محنت کر رہی ہوں کہ میری موت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہو جائے، اور جب قبر میں جاؤں اللہ فرشتوں سے کہہ دے کہ میری بندی آئی ہے اس کو پریشان نہ کرو، اور قیامت میں جب اٹھوں تو اللہ مجھے عرش کا سایہ نصیب کر دے۔ جب تک مجھے اس بات کا یقین نہ ہو جائے میں تو بس اللہ کو منانے پہ لگی ہوں۔ اور لکھا ہے جب رمضان آتا تو یہ راتوں میں اٹھتی اور راتوں میں اٹھ کے بڑی پیاری دعا کرتی، میں اور تم بھی مانگے رمضان میں آخر رات میں 1-2 بجے بجتے ہوں گے جب یہ اٹھتی اور اپنے جانماز یا جو بھی چٹائی ہوگی اس کو بچھاتی اور اس طرح دعا کی شروعات کرتی، اے جہانوں کے بادشاہ میں اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا رہی ہوں جس کا دربار رات کے اس اندھیرے میں کھلا ہے، تو دیکھتا ہے کہ دنیا کے سارے بادشاہوں کے دربار بند ہو گئے، تو اکیلا بادشاہ ہے جس کا دربار بند نہیں ہوتا، ایسے بادشاہ کے دربار میں تیری بندی ہے، اب تو کہہ دے کہ یہ بندی تیری ہے۔ میرے بھائیوں اس طرح اللہ کے ولی رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ اللہ کے ولی جتنے گزرے رمضان میں ان کی حالت یہ ہو جاتی تھی کہ رمضان سے پہلے اگر ان کا وزن 60 کلو تو عید کے دن 55 کلو رہ جاتا تھا۔ اس طرح وہ رمضان کو ویلکم کہتے تھے۔ ہم اور آپ کیسے رمضان کا استقبال کرتے ہیں یہ ہمارے آپ کے اوپر ہے۔ ایک کتابوں میں لکھا ہے ایک اللہ کے ولی تھے شیخ عطار، یہ دکان پہ ایک سامان لینے کے لیے گئے، سامان جب لیا تو انہوں نے پیسے دیے سامان لے کر کے، جیسے ہی انہوں نے سامان لیا
اکثر پیسے ٹھیک تھے، 1 روپیہ اس میں سے کھوٹا نکلا. پہلے زمانے میں کھرے کھوٹے ہوتے تھے. کھوٹا وہ ہوتا تھا جو مارکیٹ سے غائب ہو جاتا تھا. جیسے آج کے دور میں 500 1000 کے نوٹ اب یہ بین ہو گئے، پہلے زمانے میں کھوٹا کہتے تھے. دکاندار نے کہا حضرت یہ سکہ کھوٹا ہے آپ کا. بس اتنا سنا اور بے ہوش ہو کے گر. دکاندار کی ہوا خراب. اللہ میں نے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا، یہ بے ہوش ہو کے کیوں گر گئے؟ لوگوں نے پانی چھڑکا، سنبھالا، ہوش میں آئے، روتے ہوئے اٹھے. دکاندار ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، حضرت جی میں نے تو بس آپ کو بتایا تھا آپ کا سکہ کھوٹا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ سودا نہیں دوں گا یا سامان نہیں دوں گا یا آپ سے پیسے ہی لوں گا. میں نے تو خالی خبر کی تھی آپ کو کہ آپ کا سکہ کھوٹا ہے. کہنے لگے بات اصل میں تو نے بات یہاں کی میں وہاں پہنچ گیا کہ جیسے تو نے 1 روپیہ میرا کھوٹا بتایا، ہو سکتا تھا تو سامان نہ دیتا. میں نمازیں پڑھ رہا ہوں کھری سمجھ کے، روزہ رکھ رہا ہوں کھرا سمجھ کے، تلاوت کرتا ہوں کھرا سمجھ کے. اور اگر کل قیامت میں اللہ نے کہہ دیا اتار تو ایسی نماز پڑھ کے نہ آیا جیسے پڑھنا چاہیے تھی، ایسے روزے رکھ کے نہ آیا جیسے تجھے میری محبت میں رکھنا چاہیے تھے، لہذا تیری نمازیں بھی کھوٹی، تیرے روزے بھی کھوٹے، تیری تلاوت بھی کھوٹی. تو میرے پیارے مجھے خیال آیا دنیا میں تو نے سکے کو کھوٹا کہا، میں دوسرا لا کے تجھے دوں گا. قیامت میں خدا نے اگر کھوٹا کہا تو کہاں سے دوسرا عمل لا کے خدا کے سامنے پیش کروں گا. یہ ان کی شان تھی زندگی گزارنے. ہم اور آپ ایک تو عبادت نہیں کرتے، اور جو عبادت کرتے ہیں اس پہ بالکل مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے اللہ پر یقین ہو، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ایمان کہتے اس کو ہے کہ ڈر بھی ہو امید بھی ہو، یقین ہو اللہ جنت دے گا، لیکن ڈر ہو کہ اگر پکڑ لے گا تو جنت بھی کھل سکتی ہے. ڈر بھی برابر ہو، یقین بھی برابر ہو. ڈر اور یقین کے بیچ سے ایمان جاتا ہے. ہمارے بہت سے بھائی وہ ہیں جنہیں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں یقین کرے اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ جو مجھ سے ڈرے گا جنت اس کا ٹھکانہ. ڈر پیدا کرے گا، یقین کر لے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ڈر ڈر کے بندہ اپنا وقت گزارے گا. قرآن کا 30واں پارہ سورہ نازعات میں اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اس بات سے ڈر گیا کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے اس نے اپنی خواہشات کو ٹکڑے کر دیا، اللہ کی بات کو مان لیا، اپنی تمناؤں کو ٹکڑے کر دیا، نبی کی بات پہ عمل کر لیا، اپنی خواہشات کو پیروں کے نیچے کچل کے راکھ بنا دیا، قرآن کی بات پہ عمل کر لیا. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جو اپنی خواہشات کو ٹکڑے کرتے ہوں، رب کی بات کو اپنی ماتھے کا تاج بنا کے آگے بڑھاتے. اس لیے میرے پیارو یہ رمضان بہت ہمارے قریب آ گیا، ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے خوشیوں کے ساتھ. اللہ جس کو زندگی تو بھی یہی نہیں پتا میری آپ کی زندگی بھی رمضان تک ہے یا نہیں ہے، میں اور آپ چاند بھی دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ موت ہمیں اور آپ کو اپنی آغوش میں لے لے. اس لیے میں بڑی دردمندانہ اپنے آپ سے اور آپ سے کہتا ہوں اسی مجلس میں ابھی یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنی نیت کو بالکل پاک کرتے ہیں رمضان کے استقبال کے لیے. اب سے اسی لمحے سے جو بھی کام کریں گے فقط اس لیے کریں گے کہ ہمارا خدا راضی ہو جائے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہمارے ہندوستان میں، سید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ. اتنے بڑے پائے کے ولی تھے، حضور کی نسل سے تھے، آل رسول تھے. ان کی کتاب میں نے پڑھی تو اس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں، اخیر عمر کی ان کی یہ بات ہے، اپنی زندگی میں کوئی کام اپنے لیے نہیں کیا، ہر کام میں نے اپنے پروردگار کی رضا کے لیے کیا. شاگرد نے سوال کیا حضرت جی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے؟ کہنے لگے سچی بات ہے، یہاں تک کہ میں لیٹرین اور بیت الخلا بھی گیا ہوں اللہ کی رضا کے لیے گیا ہوں، حالانکہ ضرورت میری ہوتی تھی، لیکن میں نیت یہ کرتا تھا کہ اگر میں ناپاکی میں رہوں گا یا پیٹ میں پریشانی رہے گی، میں نماز پڑھنے جاؤں گا دل نہیں لگے گا، اللہ کی طرف
میرا دل متوجہ نہیں ہوگا. اور اللہ کو پاکیزہ آدمی پسند ہے، ناپاک پسند نہیں ہے. اس لیے میں اللہ کی رضا کی خاطر بیت الخلا جاتا تھا. مجھے بھوک لگتی تھی، کبھی میں نے اپنی بھوک کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا، بلکہ ہمیشہ میں نے کھانا جو بھی تھوڑا بہت کھایا، آدھی روٹی پون روٹی اس لیے کھایا کہ اگر کھاؤں گا نہیں نماز اچھے سے پڑھ نہیں پاؤں گا، قرآن پڑھ نہیں پاؤں گا، بچوں کو حدیث پڑھا نہیں پاؤں گا. میں نے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا. شاگردوں نے پوچھا حضرت جی یہ کھیت کا فقط اس لیے ہیں تاکہ میں اللہ کے ان بندوں میں خیرات کروں جن کے گھروں میں کھانے پک نہیں پاتے. ہم بھی اگر نیت کر لیں بھئی دنیا کمانی ہے، دنیا ہی تو کمانی ہے، دکان ہی تو چلانی ہے، کاروبار ہی تو کرنا ہے، شیڈیول بدل دو، نمازوں کے وقت میں سارے کاروبار بند کر دو. اللہ اس لیے کما رہے ہیں تاکہ حلال کھا لیں، حرام سے بچ جائیں. اس لیے کما رہے ہیں تاکہ بھیک نہ مانگنا پڑے. تیرے نبی نے بھیک مانگنے کو پسند نہیں فرمایا. اللہ اس لیے کما رہے ہیں تاکہ تیرے غریب بندوں پہ خرچ کریں، تیرے دین پہ خرچ کریں، گناہوں کو مٹانے پہ خرچ کریں. یہی کمانا مجھے اور آپ کو جنت میں لے کے جائے گا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو. افسوس ہم نے تو رمضان کو جنت کمانے کا نہیں دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا. دیکھو مارکیٹوں میں یوں لگتا ہے چاند رات کے دن کہ سارا شہر دنیا میں ڈوبا پڑا ہے، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں چاند رات جو عید کی چاند رات ہوتی ہے اللہ اس رات میں پورے رمضان کا بدلہ عطا فرماتا ہے. پاپی معاف ہوتے ہیں، جہنمیوں کو جنت ملتی ہے، رزقوں میں برکت ہوتی ہے، صحت بیماروں کو شفا ملتی ہے. ہم اور آپ جوتوں میں، پینٹ شرٹ میں، کرتے پجامے میں، گھر کی رونق میں پھنسے ہوتے ہیں. ارے یہ گھر، یہ دنیا، یہ سب کچھ چند روزہ ہے. یقین کریں جنت ہمیشہ کا گھر ہے، دنیا پائیدار گھر نہیں ہے. جب تک دنیا کی بے رغبتی ہمارے دل میں نہ آ جائے اس وقت تک ہم اور آپ طریقے کے مطابق جنت کمانے پہ چل نہیں پائیں گے. اللہ کے ولی جب رمضان کا استقبال کرتے تھے تو پتہ کیسے کرتے تھے؟ کیا خوبصورت نظام ہوتا تھا. یہ ضلع سہارنپور ہے قریب میں، یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، مرزا پور پڑے گی ایک تحصیل، اس کے بھی اندر جہاں کچھ سواری نہیں پہنچ سکتی. اس گاؤں میں ایک اللہ کے ولی تھے. آج سے تقریباً 40-42 سال پہلے کی بات ہے. میں نے خود گیا ہوں، دیکھا ہے. وہاں رمضان میں پورے ہندوستان سے ان کے یہاں ان کے مریدین جاتے تھے. لیکن پتہ مریدین جا کے کیا کرتے تھے؟ ٹانگے دبانے پر سختی کے ساتھ رمضان میں پابندی، اور بالکل کمزور ہو گئے تھے. اور عمل کیا تھا ان کا؟ دن بھر قرآن پڑھنا، کچھ دیر کے لیے مریدین کو دین کی باتیں بتانا، اور جیسے ہی افطار کا وقت آیا ایسا لگتا تھا کہ یہ پوری خانقاہ دنیا سے غافل ہو گئی، سوائے ہچکیوں کے کچھ بھی وہاں نظر نہیں آتی. ہچکیاں، رونا افطار کے وقت میں دسترخوان پہ سوائے کھجور اور زمزم کے کچھ نہیں ہوتا تھا. سب کھانا مغرب کی نماز کے بعد زمزم اور کھجور ان کے دسترخوان پہ ہوتا تھا. سب دسترخوان لگ گئے قبلے کی طرف منہ کر کے جیسے صفوں کے بیچ میں لگتے ہیں پوری خانقاہ میں. اور اس قدر روتے تھے وہ اور ان کے مریدین رمضان میں کہ وہاں دیکھنے والوں نے یہ بتایا کہ کبھی کبھی ہمیں یہ ڈر لگتا تھا جب ان کی روتے روتے سانسیں رک جاتی تھی کہ کہیں ان میں سے کسی کا دم نہ نکل گیا. اور پھر کیا کرتے وہ حضرت اللہ کے ولی؟ جب افطار ہوگی تھوڑا سا کھانا تناول فرماتے اور 2 شاگردوں کو بلاتے اور کہتے قرآن پڑھو، اور نفلوں میں پھر قرآن سننا شروع کرتے تھے عشاء تک. پھر عشاء کی نماز پڑھتے، 20 رکعت تراویح پڑھتے، تراویح کے بعد آدھا گھنٹہ آرام کرتے اور پھر نفلوں میں پوری رات قرآن سنتے. ہمارے آپ کے یہاں ماحول کہاں ہے قرآن سننے کے؟ ہمارے آپ کے یہاں پیارو رمضان کی بڑی بے حرمتی ہوتی ہے. جوان ساتھیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھو ایک ہوتا ہے نا کہ اگر ہم نے دنیا میں سنا ایک محاورہ، بھائی بھلا کسی کا کر نہ سکو، برا کسی کا نہ کرنا. اگر بہت زیادہ نیک اعمال نہ کر سکو تو گناہ بھی تو نہ کرو. ہم دیکھتے ہیں ہمارے جوان رمضان میں موبائلوں میں لگے،
مجھ سے نوجوانوں نے کہا واٹس ایپ پہ دین کے میسج آتے، میں نے کہا بلاک کر دو، رمضان میں مت پڑھو میسج، کتنے ہی نیک میسج کیوں نہ ہو، کیا ملے گا تمہیں نیک میسج پڑھ کے؟ تمہارے سامنے خدا کا سب سے بڑا دین کا پیغام قرآن ہے، اس کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھ لو روزانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو رمضان کو جوڑ کے قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ بند کر دو موبائل، نیٹ اس میں بالکل اس کے ڈیٹا کو بلاک کر دو، پورے رمضان اس پہ ہاتھ نہ لگاؤ سوائے سخت ضرورت کے، اور قرآن پڑھو، اللہ کے نبی پہ درود پڑھو، کلمے کے تسبیحات پڑھو، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے جنت مانگو، جہنم سے آزادی مانگو۔ میرے بھائیوں، ہم اس کے بجائے کرتے یہ ہیں موبائل، اور موبائل کے بعد جب میں پچھلے سال تراویح پڑھا کے کبھی کبھی آتا تھا تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا ہاتھی خانے چوراہے پر، شہباز گیٹ پر، آگے حلیم کی دکانوں پر بھیڑ لگی ہے، گپ شپیاں ہو رہی ہیں، مذاقیں ہو رہی ہیں۔ خدا را، یہ راتیں وہ قیمتی راتیں ہیں، اگر اس میں تم نیکیاں نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی کی امت پہ خدا کا فضل ہے، تراویح پڑھ کے سو جاؤ، صبح کی فجر کی نماز پڑھ لو سحری کھا کے، پوری رات انشاءاللہ عبادت میں لکھی جائے گی۔ کم از کم کچھ عمل نہیں کر سکتے تو گناہ بھی مت کرو۔ اللہ کے جہاں رمضان میں اعمال کا گریڈ اتنا بڑھ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ایک چھوٹے سے گناہ کو اگر پکڑ لیا اللہ رب العزت نے تو اس کا گریڈ بھی ایسے ہی بڑھتا ہے، اور یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ کھانا کھانا ہے گھر میں کھا لیں، سحری میں کھا لیں، اور رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 5 نام بتائے، ماہ رمضان، ماہ عظیم، ماہ مبارک، ماہ صبر، ماہ مواسات، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ صبر کا مہینے کا مطلب کیا ہے؟ ہمدردی کے مہینے کا مطلب کیا ہے؟ ہمدردی تو اسے کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے رکھے ہوئے کھانے کو بھی تم دوسرے کو دینے کی کوشش کرو۔ صبر اس کو کہتے ہیں دل چارہ آئٹم بناؤ، شربت بناؤ، شکنجی بناؤ، اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں افطار کے وقت میں بندہ جو دعائیں مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ آج رونا رو رہے ہیں ہم، نوکریاں نہیں ہیں، روزگار نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، بچے بیکار پھر رہے ہیں۔ تم کس سے کہنے جا رہے ہو؟ ان حکومتوں سے جن کے پاس خود کچھ نہیں ہے، وہ خود اس اللہ کے محتاج ہیں۔ اس میرے نبی نے بتایا اس سے مانگ لو افطار کے وقت میں، روزگار کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں، رزق کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں، بچوں کو آباد کرنے کی طاقت بھی اس کے پاس ہے۔ آقا کہہ رہے ہیں مانگو مانگو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ افطار کے وقت میں ہوٹلوں پہ پکوڑیوں کی دکانوں پہ بھیڑ لگی پڑی، کوئی پکوڑی رمضان میں غیر مسلم خریدتا ہے، سب مسلمان خرید رہے ہوتے ہیں۔ جوان اگر دعا مانگتا اللہ بہت پیار کرتا ہے، جوان جب عبادت کرتا اللہ بہت پیار کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ حضرات تو دعائیں مانگتے ہیں، آپ کی بزرگی پر دعائیں مانگنے پر اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا جوانوں کی عبادت پہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور گھروں کی عورتوں کو ہم، مجھے معاف کرنا میرے بھائیوں، پورے طور پہ افطاری بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کرو، انہیں بھی تو جنت چاہیے، انہیں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کا موقع دو، کہ اپنے آپ کو روکو اور ان سے کہو مغرب کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے تک جو بنا سکتی ہو بنا لو، آدھے گھنٹے پہلے دسترخوان پہ کھجور پانی لگاؤ، بس تم بھی دعائیں مانگو۔ ہم بھی کھجور جیب میں ڈال کے مسجد میں جا رہے ہیں، وہاں دعائیں مانگیں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ یاد کر لیں، اللہ اگر راضی ہوا دنیا ہمارے قدموں میں آئے گی، اللہ راضی نہ ہوا لاکھ کوششیں کر لو دنیا مٹانے کی کوشش کرے گی، آباد کرنے کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے جوان ساتھیوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے اپنے رمضان کی راتوں کو قیمتی بنائیں، قیمتی بنائیں، موبائلوں میں برباد نہ کریں، گروپ بازی میں برباد نہ کریں، سارے نیٹ چلانے میں برباد نہ کریں، ہوٹلوں پہ برباد نہ کریں، گپ شپ پہ برباد نہ کریں۔ یوں سمجھو کہ رمضان میں تم سب کو بھول گئے ہو سوائے جنت کے، بس تمہیں جنت یاد ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں اللہ سے جنت اتنی مانگو، اتنی مانگو، اللہ تمہارا نام جنتیوں میں لکھ دے۔ جہنم سے اتنی پناہ مانگو کہ اللہ تمہارا نام جہنم سے کاٹ کے جنت والوں میں شامل کر دے۔
میرے بھائیوں، اسی رمضان میں ہمیں اور آپ کو چند کام اور کرنے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ رمضان آتا ہے، رمضان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ اس رمضان کی رات میں بجائے اس کے کہ مسجدوں میں اکٹھے ہو کے عبادت کرو، اپنے گھر کے کونے میں مصلی بچھا کے عبادت کرو۔ تنہائی میں نفل نماز جو ہے نا، اللہ کی پرائیویٹ ملاقات ہے۔ فرض نماز اللہ کا حکم ہے 7 پڑھو، نفل نماز پیارے نبی کا حکم ہے تنہائی میں پڑھو، اور تہجد کی نماز کے لیے خاص طور پر کہا گیا تنہائی میں پڑھو۔ گھر میں تنہائی کی جگہ پکڑو، مصلی بچھاؤ۔ پیارے نبی نے فرمایا اس رات میں جس بندے نے صدق دل کے ساتھ عبادت کر لی، اللہ رب العزت اس کو 1000 ایسی راتوں کے برابر، جس میں نہ وہ سویا ہو، جس میں نہ کھانا کھایا ہو، جس میں نہ وہ اٹھا ہو، لگاتار کنٹینیو 1000 راتیں عبادت کرنے کے برابر اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسی رات کو ہاتھ سے نہ جانے دو، کوشش کرو ایسی رات میں کہ ہم عبادت کریں، لیکن آقا نے فرمایا اس رات میں کوئی اٹھ کے، بیٹھ کے، کھڑے ہو کے، نفل پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، دعا مانگ کے، تسبیح پڑھ کے، جس حال میں بھی اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ 4 کی نہیں فرمائے گا، 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مجھ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ سرکار مدینہ کی بات ہے۔ فرمایا 4 کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 1، شرابی کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا، چاہے وہ رمضان میں کتنا ہی رو لے، جب تک شراب سے توبہ نہ کرے۔ پتہ ہے تمہارے میرے ضلع میں ایسے قصبات ہیں جہاں چاند رات کو اتنی شراب بکتی ہے جتنی پورے سال نہیں بکتی۔ میں نام نہیں لے رہا ہوں قصبوں کا، مجھے خود معلوم ہے وہاں کے بارے میں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ جتنے بھی یہاں ہیں، بڑا فضل ہے رب ذوالجلال کا، ہم میں سے کوئی شرابی نہیں۔ اللہ ہماری قیامت تک کی نسلوں کو شراب سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بات آقا نے فرمائی اللہ رمضان میں شب قدر میں بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ کس کو؟ عاق لوالدیہ، ماں باپ کے نافرمان۔ ماں باپ کا نافرمان دن بھر قرآن پڑھے اس کا ثواب لکھا جائے گا، رات بھر نفل پڑھے وہ ثواب لکھا جائے گا، تہجد میں دہاڑے مار مار کے روئے یہاں تک کہ وہ عمرے پہ رمضان میں جائے، کعبے میں کھڑا ہو، 27ویں رات ہو، شب قدر ہو، کعبے کا غلاف اس کے ہاتھ میں ہو، رو رہا ہو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پیارے نبی نے فرمایا جب تک تیرے ماں باپ تجھے معاف نہ کریں خدا تجھے وہاں بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرا آپ کا سماج ماں باپ کو دلوں کو دکھانے سے بھرا پڑا ہے۔ جوان سے ماں باپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ میری اب تک کی زندگی کے تجربوں نے مجھے یہ سکھایا ہے بڑے جو بات کہتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے، چاہے وہ بات دیر سے سمجھ میں آئے۔ اور کوئی ماں باپ، میں خدا کے گھر میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی ماں باپ اپنے بچوں کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ اکیلے ماں باپ ہیں جو تمہاری بھلائی کو چاہتے ہیں، دنیا تمہارے ساتھ مذاق کرتی ہے، ہم دوستوں کے لیے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ ماں باپ سے زیادہ تمہارا خیر خواہ اللہ رسول کے بعد اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج تک ایک مثال بتاؤ، ماں نے یا باپ نے کسی بچے کو بھلا دیا ہو؟ بہت سی عورتیں ہیں طلاق ہو گئی، دوسری جگہ نکاح کر لیا، میرے شوہر کا نام بھی نہیں لیتے۔ ایک ماں کو دکھا دو جس نے بچے کو دل سے نکال دیا۔ امریکہ میں اولڈ ہاؤس ہے، اپنے یہاں بھی اب ہندوستان میں بن گئے ہیں، الگ نام ان کا دیا گیا ہے۔ اولڈ ہاؤس کا مطلب یہ ہے جن بچوں کو اپنے ماں باپ کو سنبھالا نہ جائے وہ جائیں اور اپنے ماں باپ کو اس اولڈ ہاؤس میں جا کے رجسٹر کرا دیں، وہ اولڈ ہاؤس والے ان بوڑھے بڑھیا کی خدمت کریں گے اور یہ بچہ ان کو فیس بھر دے گا۔ ایک رپورٹر، امریکی نیوز کا رپورٹر وہاں پہنچا اولڈ ہاؤس میں، ایک 90 سال کی عمر کا اس نے انٹرویو لیا۔ کہا ماں جی آپ یہاں کیوں ہیں، کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ کہا میرا تو جوان بیٹا ہے، اس کی ڈالروں میں سیلری ہے، اس کی بیوی ہے۔ ماں جی پھر آپ کا بچہ آپ کو یہاں کیوں چھوڑ کے گیا؟ کہا بس
اس کی بیوی نے اور مجھ میں کوئی بات نہیں بنی. بیوی نے کہا یہ رہے گی جب تک تیری ماں میں تیرے گھر میں نہیں رہوں گی. میرے بچے نے صبح مجھ سے کہا کہ چلیے اور یہاں لا کے مجھے چھوڑ کے گئے. ماں ابھی نارمل انداز میں بات کر رہی ہے. رپورٹر نے کہا ماں جی آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے اور وہ رہتا کہاں ہے؟ اب اس سے رہا نہیں ہے. یعنی بچہ وہ جس کو سینے سے لگا کہ ماں نے دودھ پلایا، جس کے پیشاب بہانے کو دھلایا، جس کے ہر غم کو اس نے اپنا غم بنایا، وہ بچہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا. جب اس نے پوچھا ماں جی نام کیا ہے تو روتے ہوئے کہا نام نہیں بتاؤں گی. کہ ماں جی کیوں؟ کہنے لگی اگر میں نے تجھے نام بتا دیا تو میرے بیٹے کو اپنے اخبار میں چھاپ کے تو رسوا کر دے گا. یہ ماں ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کاش میری ماں زندہ ہوتی. خدا فرماتے تھے میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز کی نیت باندھ چکا ہوتا. میری ماں دروازہ کھولتی اور آواز لگاتی بیٹے محمد، میں نیت توڑ دیتا اور کہتا ماں جی میں حاضر ہوں، بتائیے کیا حکم ہے آپ کا. میرے بھائیوں، میں اگر ماں باپ کی عظمت بیان کروں رات گزر جائے، ماں باپ کی عظمت بیان نہ ہو سکے. بس یہ کیا کم ہے ماں باپ کی عظمت کے لیے؟ لاکھوں کروڑوں سجدے، لاکھوں روزے، سینکڑوں حج، اربوں خربوں کی خیرات لاؤ، پھر بھی میرے نبی نے اعلان فرما دیا جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہ ہو خدا تجھے رمضان میں بھی معاف نہیں فرمائے گا. اس لیے خدارا ہم یہ آج ہی یہاں طے کر لیں، رمضان کو ویلکم کہیں گے. ہم میں سے ہر ایک اپنے ماں باپ کو منائے، ان کے آگے ہاتھ جوڑو اور ان سے کہو اب تک جو غلطیاں ہو گئی معاف کر دو. اگر تم نے معاف نہ کیا، نبی کی حدیث سن کے آئے ہیں، خدا بھی معاف نہیں کرے گا. اور اگر تم معاف نہیں کرتے ہو تو بہتر ہے لکڑیوں کا ڈھیر لگا کے ہمیں دنیا میں چلا دو. کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو معاف نہ کرے، کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو معاف نہ کرے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دلوں میں اپنے ماں باپ کی عظمت کو بٹھاؤ، ان سے اپنے معاف کراؤ، ان کی خدمت کرو، دل نہ دکھاؤ. ماں باپ کا دل جب دکھتا ہے، اگر ماں باپ کی نکل گئی ایک مرتبہ بھی کائنات میں تمہاری تباہی سے مجھے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. آج اس امت کا بہت بڑا گناہ ہے، ہر گلی میں دیکھ لو 2-4 گھر مل جائیں گے جہاں بوڑھوں کی ناقدری ہوتی ہے. کوئی گلی ایسی نہیں ہے پورے شہر میں، پورے ضلع میں، پوری دنیا میں نہیں ہوگی جہاں ماں باپ کو ستانے والے نوجوان نہ ہو. یارو، جس امت میں اللہ معاف کرنے منع کر رہا ہو وہاں ماں باپ کو ستانے والے ہوں، وہ امت کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ آئیے، وقت بہت زیادہ ہے، نہیں ہے میرے پاس. ہم یہ طے کریں انشاءاللہ کہ رمضان کا ویلکم کریں گے ماں باپ کو منا کے، ماں باپ کو راضی کر کے. اور دیکھو، ماں باپ کی خدمت یہ نہیں ہے کہ انہیں 2 روٹی 2 بوٹی اور 1 کھٹیا دے کر کے کنارے پہ لٹا دو. ماں باپ کو تم 2 روٹی مت کھلاؤ، 1 کھلاؤ. انہیں بہت زیادہ پھل مت دو، خالی پانی پلا دو. تمہارا باپ تم سے دوسری روٹی نہیں مانگے گا. بچپن کھانے کو کم، وقت کو زیادہ مانگتا ہے. بچپن میں ماں دور ہو تو بچہ بلبلاتا ہے، اور بچپن میں بچے دور ہو تو بوڑھے بلبلاتے. ان کے پاس بیٹھو، ان کے بڑوں کی باتیں سنو، ان کے بڑوں سے، ان کے بڑوں کے گزرے ہوئے کل کو ان سے سنو. تم تجربہ کر کے دیکھ لو، اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس دادا دادی کی، نانا نانی کی باتیں سنو. تمہیں کھلاؤ گے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی پرانی باتیں ان کی سنو گے تو خوشی ہوگی. تیسری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رمضان میں بھی معاف نہیں کرے گا. کس کو؟ فرمایا قاطع رحم، رشتہ داری توڑنے والا. جو دنیا کے لیے رشتہ داری کو توڑتا ہو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. رمضان میں بھی معاف نہیں کرے گا، شب قدر میں بھی معاف نہیں کرے گا. رو رو کے مانگو تب بھی معاف نہیں کرے گا، سجدے میں سر مار کے مانگو تب بھی معاف نہیں کرے گا، لاکھوں کروڑوں کی خیرات کر کے مانگو تب بھی معاف نہیں کرے گا. مسجدیں بنوا دو، مدرسے بنوا دو، خیرات کے کنویں کھول دو، اللہ کہتا جب تک تو دنیا کی وجہ سے رشتہ داریوں کو توڑتا رہے گا میری بخشش اور مغفرت کے دروازے تیرے اوپر بند رہے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
آج بتائیے میں اور آپ سب مل کے اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں، ہر گھر میں رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے، ساس کا بہو سے جھگڑا، بھاوج کا دیور سے جھگڑا، نند کا بھابھی سے جھگڑا، دیورانی کا جٹھانی سے جھگڑا۔ خدارا ان کو بتاؤ تمہارے ان جھگڑوں کی وجہ سے تمہاری بخشش کے دروازے بند ہو چکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیر جمعرات کو اللہ معافی کے عام اعلان کرتا ہے، لیکن جو دو مسلمان دنیا کی وجہ سے آپس میں جھگڑے کیے ہوتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہتا ان کا نام لٹکا دو جب تک کہ یہ صلح نہ کریں ان کی معافی نہیں ہوگی۔ ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتے ہیں، ہم اور آپ سمجھتے ہیں جھگڑا کریں گے ہم، اچھا کسی سے لڑائی ہو جائے تو چھوٹا بننے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیوں جھکیں، اس کے دماغ خراب ہو جائیں گے، یہ دو کوڑی کا آدمی، میں اس کے گھر معافی مانگنے چلا گیا اس کو تو دماغ آسمان پہ چڑھ جائیں گے۔ یہ میری آپ کی آج کی سوچ ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں وہ ہستی جس کے صدقے میں خدا نے اس دنیا جہان کو بنایا، جس کے صدقے میں خدا نے مجھے آپ کو کلمہ نصیب فرمایا، وہ ہستی سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، اس ہستی سے زیادہ عظمت کا حقدار کائنات میں رب ذوالجلال کے بعد کوئی نہیں ہے۔ اور وہ ہستی کے جو صحابہ ہیں نبی کے، انہوں نے تو اپنا سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کر دیا۔ وہ پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، سامنے جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسی صحابہ کا مجمع ہے پوری مسجد میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اگر ناک کا مسئلہ ہے تو آؤ دیکھ لو اپنے نبی کا عمل دیکھ لو۔ آقا سے کیا میں آپ سوچ سکتے ہیں کوئی غلطی ہوئی ہوگی؟ معصوم نبی ہے، کیا میرے نبی نے کسی پہ زیادتی کی ہوگی بھلا؟ جو دنیا کو سبق انسانیت اور برابری کا دینے آیا، کیا وہ زیادتی کرے گا؟ اور جس نے صحابہ کو جہنم کے انگاروں سے بچا کے جنت کے باغیچوں تک لایا، وہ صحابہ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا بھلا؟ سوچنا بھی جرم ہے کہ پیارے نبی نے کوئی زیادتی کسی پر کی ہوگی۔ کانٹے بچھانے والوں پر پھول برسانے والا نبی، لیکن کیا کہہ رہے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے؟ آخری سال ہے نبی کی زندگی کا اور آپ کھڑے ہوتے ہیں ممبر پہ اور کہتے ہیں بھائی میرے صحابہ، میرے دوستوں، میرے پیاروں، تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضور کہہ رہے ہیں، صحابہ متوجہ ہو گئے، آقا کیا فرما رہے ہیں؟ سنو ذرا توجہ کے ساتھ۔ کہتے ہیں بھائی دیکھو، تم میں سے اگر کسی کے ساتھ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہو، اگر تم میں سے کسی کا مجھ پہ کوئی حق ہو تو میں محمد تم سب سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اور اگر تم معاف نہ کر سکو، بدلہ لینا چاہو تو مجھ سے بدلہ لے لو، لیکن خدا کے دربار میں آ کے مجھ سے یہ مت کہنا کہ محمد تجھ پہ ہمارا یہ حق ہے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ نبی پہ کوئی حق؟ نبی کے سارے حق تو امت پہ ہیں، نبی پہ کیا حق ہوگا امت کا؟ لیکن حضور یہاں مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہیں اور کہہ رہے صحابہ سے بھئی اگر ہو گئی ہو تو معاف کر دو۔ عام مجمع میں صحابہ سے حضور معافی کا اعلان کر رہے ہیں، ہمیں آپ کو گھروں میں جا کے معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، رشتوں کو جوڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا حق ہے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی جب انہوں نے کہا میرا حق ہے۔ اللہ کے نبی پہ تیرا حق، تیرا حق۔ آپ نیچے اتر گیا، کیا حق ہے بھائی تیرا؟ کہنے لگے آقا آپ نے ایک مرتبہ میری کمر پہ ایک پتلی سی لکڑی کی ڈنڈی مار دی تھی، میرا وہ حق ہے، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں، معاف نہیں کروں۔ صحابہ ایسے رونے لگے جیسے ان کے سامنے کوئی اتنا بڑا حادثہ ہو کہ ان کی جانیں نکلنے کو، لیکن چونکہ حضور کا معاملہ تھا کوئی اٹھ کے ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا۔ آپ نے یوں کمر اس کی طرف کر دی جس کی کمر کو چومنے فرشتے ترستے ہو، وہ کمر ڈنڈی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے صحابی کی طرف کر رہے ہیں۔ کہنے لگے آقا جب آپ نے میرے کمر پہ ڈنڈی ماری تھی نا تو میری کمر پہ کپڑا نہیں تھا اور آپ کی کمر پہ کملی پڑی تھی۔ میرے بھائیو ہم اور آپ اگر ایسے کریں گے نا، کسی سے معافی مانگنے جاؤ وہ کہ بدلہ لینا چاہتا ہوں، تو نے چاٹا مارا تھا میں چاٹا ماروں گا، تو مجھ سے بدلہ لے گا، تیری اوقات ہے، ایک تو میں آ گیا تیرے گھر اتنا بڑا ہوگی اور پھر تو مجھ سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں۔ بتائے میرے آپ کے آقا نے کیا کیا؟ کمر سے کپڑے کو ہٹا دیا اور کپڑے کو ہٹا کے کمر کو اس کی طرف کیا کہ لے اب ڈنڈی مار، بدلہ لے لے، قیامت میں مجھ سے سوال نہ کرنا۔ ان صحابی نے حضور کی کمر کو چپٹ کے کمر کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں جو مہر نبوت تھی اس کو چوما اور کہنے لگے آقا
بدلہ لینے کا تو خیال بھی نہیں تھا، بس یہ سوچا تھا کہ اس بہانے آپ کی اس مہر نبوت کو چوم لوں گا، پھر پتہ نہیں یہ موقع نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ان کا جذبہ الگ، لیکن نبی نے ہمیں آپ کو کتنا، کہاں تک، کون سا پیغام دے دیا معافی مانگنے کا۔ آئیے طے کریں، آج رشتہ داریوں کو جوڑیں دنیا کے لیے۔ اگر دین کے لیے کسی سے ناراضگی ہو، تم شراب منع کرتے ہو پینے، وہ نہیں چھوڑتا، ایسی اگر ناراضگی ہے تو وہ جائز ہے۔ سود کھاتا ہے وہ نہیں چھوڑتا، تم نہیں جاتے ہو، جائز ہے۔ وہ جوا کھیلتا ہے، تم منع کرتے ہو، نہیں مانتا، تو تم اس کا کھانا نہ کھاؤ، ایسی ناراضگی جائز ہے۔ لیکن دنیا کے لیے، دیواروں کے لیے، بٹواروں کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، کاروبار کے جھگڑوں کے لیے، یہ دنیا کی خاطر جو ناراضگیاں ہیں، خدا کے لیے آپس میں جوڑو جوڑو جوڑو، ورنہ رمضان میں مغفرت سے محروم ہو جائے۔ فرمایا چوتھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رمضان میں بھی معاف نہیں کرے گا کس کو؟ المشاحن، دل میں کینہ رکھنے والے کو، دل میں عداوت و بغض و حسد و جلن رکھنے والے کو، جس کے دل میں کسی مومن کی طرف سے ذرا بھی کینہ ہوگا اللہ معاف نہیں کرے گا، رمضان میں بھی نہیں، شب قدر میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ کون سا دل ہے مجھ سمیت جو کینے سے پاک ہے؟ سارے سینے کینوں سے بھرے پڑے، دشمنی کی آگ چل رہی ہے دلوں میں۔ میرے بھائیوں، یہ دل کا کینہ جب تک دل میں سجے گا، اس وقت تک میرے ماتھے پہ مغفرت کا تاج نہیں سج سکے گا۔ یہ کسی مفتی کا فیصلہ نہیں، سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکلا ہوا فیصلہ ہے۔ دنیا غلط ہو سکتی ہے، میرے آقا کا ایک لفظ بھی قیامت تک غلط نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کریں؟ یہ آخری والا جو مرحلہ ہے نا، بڑا سخت ہے، اس پر کنٹرول آسان نہیں۔ کیسے کریں دل کو پاک؟ بھئی دل میں خیالات آتی، چاہتا ہے اس کو برباد کر دیں، اس نے مجھے نقصان پہنچا، میں بھی نقصان پہنچاؤں۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں ہندوستان میں، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا، اور انہوں نے ایسے ایسے مسئلے پر بڑی شاندار حل بتائے، ہمیں سولوشنز بتائے۔ کہا اگر دل کو کینوں سے پاک کرنا چاہتے ہو، ایک کام کرو، وہ یہ کہ جب تمہارے دل میں کسی مومن بھائی کے لیے برا خیال آئے کہ یہ برباد ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ وہ ہو جائے، کہ شیطان چاہتا ہے کہ اس خیال سے تم دونوں بھائی آپس میں ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر اور جھگڑالو ہو جاؤ۔ ایک کام کرو، تم جیسے ہی دل میں خیال آئے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر دو، اللہ اس میرے بھائی کو جس کے لیے میرے دل میں برا خیال آیا، دنیا آخرت کی ساری خوشیاں عطا کر دے۔ حضرت نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی، کہا دیکھو جب تم یہ دعا کرو گے، اس کی برکت سے اللہ تمہارے سینے کو کینے سے پاک کر دے گا۔ نمبر 2، اللہ اس دعا کی برکت سے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ نمبر 3، اتنا بڑا انعام، جب تم کسی مسلمان کے لیے اللہ سے دعا کرو گے، اللہ اس کو تو دنیا آخرت کی خوشیاں دے دے، پتہ نہیں تمہاری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تمہاری بغل میں کھڑا ہوا فرشتہ اللہ سے یہ دعا کرتا، لک مثلہ، اے اللہ جو دعا یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، وہی دعا میں تجھ سے اس بندے کے لیے مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول ہو یا نہ ہو، فرشتے معصوم ہیں، ان کی دعا قبول ہو۔ فری میں فرشتوں کی دعا مل جاتی ہے۔ فرشتوں کی دعا مل جانا میرے بھائیوں میری آپ کی خوش نصیبی، کینے سے بھی بچے، دعا بھی فرشتے کی مل گئی، رمضان میں مغفرت بھی ہمیں آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ اور آخری بات اور 5ویں بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ممبر پر جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین۔ میرے بھائیوں، آج تک آپ نے دیکھا ہے کسی ماں کو کہ اس کے بیٹے کو کوئی بد دعا دے اور وہ آمین کہہ دے؟ دیکھا آپ میں سے کسی بزرگ بیٹھے ہیں میرے سفید داڑھی والے، آپ میں سے کسی نے ایک دیکھا ہو کسی کے بچے کو کوئی بد دعا دے اور اس پر وہ آمین کہہ دے؟ کوئی باپ برداشت کرے گا بد دعا کو؟ نہیں کر سکتا کوئی باپ، کتنا ہی بیٹا بگڑا ہوا کیوں نہ ہو،
بددعا برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں ملین بلین ماؤں سے زیادہ امت سے پیار کرتے تھے۔ کوئی دنیا کی ماں اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنی حضور اپنی امت سے پیار فرماتے۔ میرے بھائیوں، جب نبی کسی کے لیے بددعا پر آمین کہہ دیں تو اندازہ لگائیے وہ کتنا محروم اور بدنصیب امتی ہوگا۔ جبریل علیہ السلام آ گئے آسمان سے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے ایک بددعا کر رہا ہوں، آپ آمین کہیے۔ کیا بددعا؟ فرمائے اے اللہ برباد کر دے، ہلاک کر دے اس مسلمان کو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرا سکے۔ جبریل نے بددعا کی اور اس بددعا پر ہمارے آقا نے آمین کہی ہے۔ پہلے تو جبریل کی بددعا ہی کافی، لیکن نبی کی جب آمین اس میں لگ جائے تو اس بددعا کا کیا حال ہوا۔ اگر ان چار باتوں کی وجہ سے ہماری مغفرت نہ ہوئی تو پھر میری آپ کی بربادی اور ہلاکت سے مجھے آپ کو کوئی بچا نہیں سکے گا، چونکہ نبی کی بددعا میرے آپ کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کی بددعا پر آمین سے بچیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اپنے الفاظ میں کہ گویا جو رمضان میں اپنی معافی نہ کرا سکا ان چار وجہوں سے، گویا حضور نے اس کو ظاہری امتی تو سمجھا مگر وہ امتی نہیں سمجھا جو حضور کی دعا کا حقدار ہو۔ میرے بھائیو، دنیا کی کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، حضور آخرت میں کام آئے گی، نبی کی شفاعت کام آئے گی۔ پیارے آقا نے فرمایا میری مان لو، قیامت میں جب آؤ گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کا نہ ہوگا، ہر ایک دوسرے سے ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا، یہاں تک کہ ماں اپنے بچوں کو نہیں پہچانے گی۔ آقا نے فرمایا لیکن میرا امتی جو میرے رستے پہ چل کے آئے گا، کان معی فی الجنہ، میں اس کو جنت میں لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں۔ آئیے میرے بھائیوں، آج ہم سب ارادہ کریں بھئی انشاءاللہ کہ رمضان کا استقبال سچی توبہ سے کریں گے۔ بھئی سب لوگ سچی توبہ کریں۔ توبہ ایسا مرہم ہے جو سارے زخموں کو بھر دیتا ہے۔ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جیسے ریگستان میں کوئی گیا ہو سواری پر اور اس کے کھانے پینے کا سامان، اوڑھنے بچھونے کا سامان اسی سواری پہ ہو، اور پھر وہ سواری گم گئی ہو، وہ بیٹھا ہو، ہونٹوں پہ خشکی کے کانٹے، زبان پہ پپڑی جم گئی ہو، اندر سے سانسیں اٹک اٹک کے آنے لگی ہو، اچانک اس کی سواری مل جائے، نبی نے فرمایا جیسے اس کو خوشی ہوتی ہے اس سے بھی اربع ارب زیادہ خوشی اللہ کو جب ہوتی ہے جب بندہ اپنے پروردگار سے توبہ کر کے معافی مانگتا۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم سب ارادہ کریں بھائی انشاءاللہ اپنی نیت کو پاک کریں گے، انشاءاللہ اپنے دل کو بھی پاک کریں بھائی انشاءاللہ، اور رمضان میں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، کلمے کی، استغفار کی، جنت مانگنے کی، جہنم سے آزادی کو مانگنے کی اپنی عادت ڈالیں۔ اور خدا کے واسطے آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنے موبائلوں کے انٹرنیٹ آج سے بند کر دو۔ رمضان کی تیاری کے لیے دنیا میں جاتے ہو نا، کچھ کرتے ہو نا، کچھ تو قربانی دیتے ہو، روٹین سے ہٹ کے رمضان میں کچھ کرو تاکہ پتہ چلے رمضان آیا۔ اور راتوں میں اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ، کرنا ہی ہے تو قرآن پڑھ لو، نمازیں پڑھ لو، ورنہ بغیر گناہ کے سو جاؤ، انشاءاللہ رمضان کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔